2022 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک، بابرکت، پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ ہم نے عید الاضحیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی توفیق سے خالصتاً ہم نے اس منہج پر بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی رشتہ دار ہیں ان کا تعارف کیا جائے۔ اس صورت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ سیرت کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہاں تک پہنچا۔ الحمدللہ تمام ازواج مطہرات، کائنات کی پاکیزہ ہستیاں جن کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجیت کی ہے، ان میں سے ہر ایک کی سیرت کا نقشہ، ہر ایک کی زندگی کے پاکیزہ احوال ہم نے مختلف جمعات میں، جمعہ کے بیانات میں آپ کے سامنے گوشگزار کیے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ہم نے بیان کیا، آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا۔ یہ آج یہ جمعہ اس سلسلہ کا آخری جمعہ ہے۔ اگلے جمعہ سے ہمیں اپنا موضوع تبدیل کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ابتدائی احوال آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ زندگی رہی اگلے جمعہ سے ہم نے، چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم نے اگلے جمعہ سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں، کیونکہ عمومی طور پر ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کے اجتماع میں مسائل بیان کر دیں تاکہ آسانی سے لوگوں کے یہ مسائل لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سیدہ عائشہ کی مدینہ طیبہ ہجرت تک بیان کیا تھا۔ ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کیسے آئیں، کیسے رہتی تھیں، آپ کا گھر کیسا تھا۔ اس جمعہ کو ہم نے سیدہ کے اخلاق، سیدہ کی عادات، سیدہ کے کیا کہتے ہیں فضل اور کمال کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کے جو اخلاق اور عادات ہیں نا، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیدہ نے ابتدائی جوانی سے سارا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بسر کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک حمام سے مٹی اٹھائی، اس مٹی سے عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، مٹی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں ظاہر ہے میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ مٹی کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، اس کی تو اپنی خوشبو ہوتی، آپ کے اندر سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو مٹی نے جواب دیا، شیخ صاحب لکھتے ہیں مٹی نے جواب دیا کہ کچھ دیر میں نے عنبر کے ساتھ بسر کی ہے۔ ایک امیر آدمی آیا تھا، اس نے اپنی عنبر کی شیشی نکال کر، قیمتی خوشبو کی شیشی نکال کر میرے ساتھ رکھی تھی، جس کی صحبت کی وجہ سے، جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اوپر اس کا اثر ہو گیا ہے اور میرے اندر سے بھی عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ صحبت کا اثر، ساتھ رہنے کا اثر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، صدیقہ بنت صدیق، طاہرہ بنت طاہر، طیبہ بنت طیب، ابتدائی جوانی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن بلکہ آخری لمحہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کتنا اثر آپ کے اوپر ہوا ہوگا، آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رنگ چڑھا ہوگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کتنا اثرات کے اوپر ہوا ہوگا. اور علماء نے لکھا کہ چونکہ ابتدائی جوانی سے لے کر آخری یوم تک، آخری لمحے تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، اس صحبت نے آپ کے اخلاق کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچا دیا. وہ اخلاق جنہیں اخلاق کی معراج کہا جاتا ہے، جن کے آگے اخلاق بھی ختم ہوتے ہیں، آپ اخلاق کے اس رتبہ پر فائز تھیں. آپ نہایت سنجیدہ، انتہائی سخی، قانع، قناعت والی تھیں. قناعت والی تھیں. اور تو اگر عہدوں پر قناعت نہیں ہوتی. قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے پر گزارا کرنا. عورتیں ہمیشہ جو طبعاً اس بارے میں کیا کہتے ہیں قناعت والی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ کا ہمیشہ انہیں حرص رہتی ہے، تما رہتی ہے. علماء نے لکھا ہے سیدہ کے اندر انتہائی درجے کی قناعت تھی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بسر کی کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس سے بڑی قناعت کو کیا مثال ہوگی. سیدہ خود فرماتی ہیں کہ مطلب ایسا ہوتا تھا کہ پورا مہینہ ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، پانی پر اور کھجوروں پر. گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پکانے کو نہیں ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. انتہائی قانع. اچھا عبادت گزار بھی تھی. عبادت گزار کی انشاءاللہ عبادت گزاری کا واقعات بیان کریں گے. اور سیدہ انتہائی رحم دل بھی تھی. آخر میں سیدہ کی رحم دلی کا واقعہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. سیدہ کے اخلاق میں ایک بڑی بات بھی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ، آپ کا اخلاق میں بڑی بات یہ تھی، آپ نے کبھی کسی کی غیبت یا بدگوئی نہیں کی. بدگوئی کا مطلب ہے کسی کے بارے میں بری بات کہنا. سیدہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں کی. آپ نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. یہ کمال کی خاصیت، اللہ کو یقین کریں، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. لیکن سیدہ کی زندگی، سیدہ کے اخلاق یہ تھے، سیدہ نے کبھی کسی کی بدگوئی یا سیدہ نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. قرآن مجید سورہ نور میں دوسرے رکوع میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. سیدہ کے اوپر مدینہ کے منافقوں نے الزام لگا دیا. اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تک منافق سیدہ سے خوش نہیں ہیں. ایمان کی پہچان یہ ہے وہ صحابہ سے خوش ہوتا ہے، ازواج مطہرات کی سیرت بیان کرتا ہے، ان کی زندگیوں پر عمل کرتا ہے. اور منافق نہ صحابہ سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہی ازواج مطہرات سے خوش ہوتا ہے. مدینہ کے منافقوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. اللہ اکبر. اچھا اب وہ جو منافق تو منافق تھے، اپنے کچھ بندے بھی ان کی باتوں میں آ گئے. ان میں ایک تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حسان بن ثابت کے زبان سے کچھ ایسے باتیں نکل گئی جن سے سیدہ عائشہ کو دکھ ہوا. سیدہ عائشہ کو دکھ ہوا. اس کے باوجود سیدہ عائشہ نے کبھی حسان بن ثابت کو منع نہیں کیا. ایک واقعہ لکھا ہوا کہ سیدنا حسان بن ثابت بڑے شاعر تھے. ایک بار وہ سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر اجازت لے کر کچھ لوگوں کو اشعار سنا رہے تھے. اچھا سیدنا حسان نے ایک شعر پڑھا، میں کہا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں پر کبھی الزام نہیں لگاتے ہیں. سیدہ عائشہ جواب دی لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں. سیدہ عائشہ لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں. تو سیدنا حسان کو سخت احساس ہوا. اچھا اس واقعے کچھ عرصے بعد کچھ لوگ سیدہ عائشہ کے پاس آئے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والد، ہم سب کے سردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہر بندے کے اوپر ان کا احسان
وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو بھی ہر بندے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ سیدہ عائشہ کے پاس آئے کہ ام المؤمنین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ ہیں، آپ زوجہ مطہرہ ہیں، اچھا تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم حسان بن ثابت کے بارے میں ان کی باتوں کا کوئی جواب دیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ سے اجازت چاہیے کہ ہم بھی حسان بن ثابت کو برا بھلا کہہ دیں، کیونکہ جب واقعہ افک ہوا تھا ان کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکل گئی تھی۔ سیدہ نے سختی سے روک دیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، سیدہ نے سختی سے روک دیا اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حسان کو کچھ نہیں کہنا، حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منبر پیش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار کے مشرک اور کفار اور مشرکین شعراء کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے، اسلام کی آپ خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے اپنے شعروں سے اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی ہے، اس لیے کسی نے سیدنا حسان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ حالانکہ واقعہ سے سیدنا حسان کی جانب سے آپ کو صدمہ پہنچا تھا، لیکن سیدہ عائشہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتی تھی، کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی، کسی کے بارے میں برا نہیں کہتی تھی، منع کر دیا لوگوں کو کہ حسان نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میں نے معاف کر دیا، کسی نے حسان بن ثابت کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں کہنا۔ اچھا پھر اخلاق میں نا، اخلاق میں میٹھا بول بولنا اخلاق ہے، اخلاق میں ایک اور بڑی بات یہ آتی ہے، یہ تو یہ جو اعلیٰ اخلاق ہے نا، ان میں رحم دلی، اللہ کا خوف، نرم دل ہونا، یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں شامل ہے۔ سخت دل ہونا یہ اچھے اخلاق میں نہیں ہوتا۔ قرآن میں نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غصہناک ہوتے اور آپ کا دل سخت ہوتا تو آپ دین کی دعوت نہ دے سکتے، لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ اعلیٰ اخلاق میں، اچھا اخلاق میں نرم دلی بھی ہے۔ سیدہ عائشہ کے اخلاق اچھے تھے، اس وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، آپ انتہائی نرم دل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کا آخری حج کیا نا تو ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی۔ سیدہ عائشہ نسوانی مجبوری کی وجہ سے حج کے بعد فرائض سے معزول ہو گئی تھی، یعنی انسانی مجبوری ایسی پیش آ گئی تھی کہ آپ سے حج کا ایک فرض رہ گیا تھا۔ سیدہ عائشہ کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا، اتنی روئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس ایک منصب کے رہنے کی وجہ سے، حج کے مناسک رہ جانے کی وجہ سے سیدہ عائشہ کے دل پر انتہائی اثر ہوا، وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں، یہ ایمان اور کی پہچان ہے۔ میں نے خود اپنی مسجد کے ایک نمازی کو دیکھا، وہ بیمار تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا اب صاحب مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ دکھ ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے نا، اب سے مجھے یہ دکھ نہیں میں بیمار ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، مجھے یہ دکھ ہے اس بیماری کی وجہ سے میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ زندگی ہے بھائیو، مجھے یہ دکھ ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے مسجد جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہوتا ہے نا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہمارے جڑاؤ کا، ہمیں ایمانی لحاظ سے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ہمارے علماء نے لکھا ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ زمانے کی موجوں کی وجہ سے بکھرتا نہیں ہے،
منتشر نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہے کہ ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں معلق ہو جاتا ہے، نماز آ کر مسجد میں پڑھتا ہے، مسجد والوں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ، کیونکہ اسے مسجد کے ساتھ اور مسجد کے کاموں کے ساتھ اسے انتہائی محبت تھی. تو ایمان اور اس کے عمل کی کوئی کمی ہو جاتی ہے نا تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے نا، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی باتیں کی جاتی، وجلت قلوبهم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنسو چھم چھم ان کی آنکھوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسوانی مجبوری کی وجہ سے حج کا ایک رکن رہ گیا. اتنا روئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا، آپ آئے، آپ نے تسلی دی. میں کہا عائشہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم بتایا کہ آپ ایسا نہیں ایسے کریں، اس وجہ سے چپ ہوئی. ایک مرتبہ دجال کا ذکر ہوا. دجال فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے. جتنے بھی دنیا کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں دجالیت کا اثر بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر کام میں دجالیت کا اثر ہو گیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا ہم اپنی چیزوں کے لیے ترسیں گے. کھانا پینا ہر بندے کا بنیادی حق ہے. دجال جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جائیں گے. یہ جو دجالی تہذیب ہے نا، یہ فطرت میں سے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے انسان سے دور کریں گے، انسان کو اس کے لیے ترسنا پڑے گا. میں آپ کو مثال دوں، یہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی قسم کے ہتھ گنڈوں میں سے ایک ہتھ گنڈا ہے. ہم اپنے جو آسان کھانا ان سے دور ہو گئے، ہم مشکل کھانوں کی طرف آ رہے ہیں. جو بوتلوں میں پانی ہمیں پلایا جاتا ہے، یہ بھی اس قسم کی باتوں میں سے بات ہے. آپ سنتے ہیں میرے اپنے پیسے ہیں لیکن میں بینک میں جا کر مجبور ہو جاتا ہوں ATM کی وجہ سے یا طرح طرح کی مشکلات کی وجہ سے. ظاہر طور پر سارے آن لائن سسٹم ہے، آن لائن فلاں سسٹم، لیکن میں اپنی چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے سیدہ کے سامنے دجال کا ذکر کر دیا تو آپ کو رغبت طاری ہو گئی. سیدنا علی کے ساتھ سیدہ عائشہ کی لڑائی ہو گئی تھی. وہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل اسے کہتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ اونٹ پر بیٹھی تھی نا، جنگ کی قیادت کر رہی تھی. زندگی کے آخری دنوں میں نا جب کبھی جنگ جمل یاد آ جاتی رو پڑتی، کہتے یہ میری اجتہادی غلطی ہے، یہ میرے رائے کی غلطی تھی. سیدہ عائشہ کہیں اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے میں جواب کیسے دوں گی. اچھا پھر میں نے آپ کو بتا اخلاق و عادات میں نا عبادت بھی شامل ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخلاق اور عادات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے منہ سے اچھا بول رہے ہیں. عبادات یہ بھی اچھا اخلاق میں شامل ہیں. سیدہ کی عادت تھی کہ آپ اکثر عبادت میں مصروف رہتی. چاش کی نماز آپ سے نہیں رہتی تھی. چاش جب سورج تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے، آگے تقریباً 10 بجے کے قریب ٹائم ہونا، جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاش کی نماز کہتے ہیں. اس پر اتنی سختی سے پابندی کرتی تھی کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد کسی نے کہا کہ آپ اس نماز کو چھوڑ دیا کر، نفل نماز ہے. تو کہا میرے والد ابو بکر قبر سے اٹھ کر آ جائیں، مجھے اس سے نماز سے منع کرے کبھی میں نہیں چھوڑوں گی. ٹھیک ہے. اچھا پھر
پھر سیدہ کی عادت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتی تھیں. اب یقین مانیں ولی بننے کے لیے سب سے آسان نسخہ کیا ہے کہ اللہ بندے کو تہجد گزار کر دیں. میں نے آپ کو بتایا دجالی تہذیب کی وجہ سے ہم سے جو کام رہ گئے نا، صبح کا اٹھنا بھی ہم سے رہ گیا ہے. سچی بات اس میں سارے ہم شامل ہیں. رات کو دیر تک موبائل دیکھتے رہنا، فیس بک اسکرولنگ کرتے رہنا، ٹھیک ہے یا یوٹیوب کھول لینا. صبح بچے گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، بڑے ہیں ویسے کیا کہ کوئی چیز کا گالی دے، فضول قسم کی بغیر کسی فائدہ. ابھی میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. صبح اٹھنا نہیں ہوتا نہ بڑوں سے نہ بچوں سے. اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے نا. وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے کہا تھکن اتارنے کا ذریعہ بنایا. اب رات بندہ سوئے گا نہیں، 12 بجے تک موبائل کے ساتھ لگا رہے گا، صبح کیسے اٹھے گا؟ فجر کی نمازیں ہماری پڑھنا شروع ہو گئی ہیں موبائلوں کی وجہ سے. اور اچھے بھلے خاندان، اچھے بھلے معزز لوگ، ہمارے نوجوانوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے. ہر گھر میں عجیب قسم کی کہانیاں ہیں موبائلوں کی وجہ سے. کبھی آپ کو موقع ملے تو اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھ لیجیے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھیں. رمضان میں سیدہ عائشہ رات کو تراویح کا اہتمام کیا کرتی تھی. واسطہ لکھا آپ کے غلام تھے صفوان، وہ قرآن پڑھنا جانتے تھے. وہ آگے پردے میں اوپر قرآن پڑھتے، سیدہ عائشہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھا کرتی تھی. پردے میں ایسا ہوتا نا، وہ آگے ایک طرف قرآن پڑھ کر سیدہ عائشہ پیچھے پردے میں کھڑی ہوتی تھی اور تراویح پڑھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ تراویح پڑھنے کی انتہائی شوق رکھتی تھی. ہمیں ہر کام میں اس طرح چلانے کی عادت ہے نا. ہم تو رمضان آتا ہے پہلے اس چکر میں نہ پڑھیں، پھر لیکن پتہ نہیں 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کو تراویح پڑھنے کا انتہائی شوق تھا. اپنے غلام ذکوان کی امامت میں آپ تراویح پڑھا کرتی تھیں اور رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی. رات دیر تک عبادت کرتی تھی رمضان میں. سیدہ عائشہ اکثر روزہ رکھتی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان سے روزہ قضا نہیں ہوتا تھا. بغیر رمضان کے بھی روزے رکھتی تھی، نفلی روزے کثرت سے رکھتی تھی. اور پھر سیدہ عائشہ حج کی شدت سے پابند تھی. کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس سال حج نہ کرتی ہوں. اللہ توفیق دے نا تو حج اور عمرہ بار بار کرنا چاہیے. حج اور عمرہ بار بار کرنا چاہیے. جو بات کو کہتے ہیں کوئی غریبوں کو دیتے، بالکل غریبوں کو کون نہیں دیتا. کبھی کس نے کہا کہ غریبوں کو نہ دیں؟ کوئی ایسا ہے جو کہ غریبوں کو نہ دے؟ اصل یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے بوجھ چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ یار کیا کہتے ہیں یہ جو فلاں آئی فون کا نیا ورژن ہے وہ نہ لو. یہ کبھی نہیں آپ کو کہیں گے یار وہ ہیپی نیو ایئر پر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے وہ کیوں آپ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں پرانی گاڑی سے گزارا ہو جاتا ہے آپ نئی گاڑی لو. یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا. یہ پتہ کیا عمومی طور پر پتہ نہیں آپ کو کیا تجربہ ہے. میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں نا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے نا جو اس قسم کی پوسٹر لگا دیتے ہیں، تیرے گھر کے پاس کیا کہتے ہیں غریب کی بچی بھوکی مار رہی تھی، ٹھیک ہے جی، تو کیا کہتے ہیں تو نے جا کر مسجد میں سیمنٹ کا بیگ دے دیا. تو ان کو کہنا ہی چاہیے بھائی تیرے گھر کے پاس غریب کی بچی بھوکی مار رہی تھی، تو نے اپنے بچے کی سالگرہ پر ₹1,00,000 لگا دی. یہ کبھی نہیں کوئی سوچتا نا کہ تو نے آئی فون کا نیا ورژن لے لیا ہے تو اس کے بجائے 10 غریب کی بچے بھوک جاتی، شادی ان کی ہو جاتی. آپ کو کیا ضرورت ہے گارنٹی لینے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے الٹرا لینے کی؟ ٹھیک ہے آپ پرانی مہران لے لیتے ہیں، فیکس لے لیتے تو پورے محلے کے غریب بچوں کی شادی ہو جاتی. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دین کے بعد بوجھ کی وجہ سے اکثر قادیانی، میں آپ کو کھول کر کہتا ہوں یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں نا، ان کے دل میں کچھ نہیں آتا کہ مولوی سے کیسے متنفر کریں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ شاید کہیں گے مولوی صاحب ہیں تو اللہ نے ہمیں بار بار بہت سارے ملکوں میں گھومنے کی توفیق دی ہے نا،
آدھی سے زیادہ دنیا میں گھومے ہیں، یورپ بھی بار بار گئے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں بھی گئے ہیں، اپنے 7 کنٹریز کے ساتھ گھومے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہیں، یونیورسٹیز میں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں۔ اللہ پر یقین کریں، جب بھی ایسے کسی بندے کے خیالات کو دیکھا ہے، یا قادیانی نکلا ہے یا غالی قسم کا شیعہ کوئی نکلا ہے، پتہ ہے کیا، یہ لوگ مولوی کو جو ہم کہتے ہیں نا سیدھے سادھے مولوی، اللہ پر یقین کرے پوری دنیا کے کافر ان سیدھے سادھے مولویوں کو اپنے ہاتھ برے کام میں اتنی بڑی رکاوٹ سمجھتے کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ پر یقین کرے، ٹھیک ہے نا، آپ اسی کی بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اکثر ان لوگوں کا کیا دھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک کو دھڑا آٹا دے دو جی حج نہ کرو، نہیں حج اور عمرہ بار بار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاجر فی الحج والعمرہ، کبھی حج کیا کرو کبھی عمرہ کیا کرو، اللہ سے تمہاری عمر میں بھی برکت دیں گے، تمہاری عمر بڑھائیں گے اور اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور سبحان اللہ، حج عمرہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے، رزق میں اضافہ ہوگا تو حج عمرہ بھی کر لیں گے اور غریبوں کی مدد بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ سیدہ عائشہ کیا عادت تھی، آپ جو ہے نا سال ایسا کم گزر جس پر آپ حج نہ کرتی ہوں۔ اچھا، اسی طرح سیدہ عائشہ انتہائی بہادر تھی، انتہائی بہادر تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رات کو اٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، سیدہ کو فکر نہ ہے کوئی، سیدہ اٹھی پیچھے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں تھے۔ جنت البقیع سیدہ کے گھر سے اس وقت 3 کلومیٹر دور پاتا تھا۔ اب دیکھا نا، کوئی دلیر عورت نہ ہوتی تو رات کو قبرستان سے جاتی، قبرستان ہمارے گھر کے پاس سے یہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں، اچھا بڑے بندے کو رات کو قبرستان جاتے ہو ڈر لگتا ہے۔ سیدہ انتہائی دلیر تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں نا، جنگ احد میں جن عورتوں نے مسلمان مجاہدین کی خدمت کی ہے نا، ان میں سیدہ کا نام بھی شامل ہے۔ جب مسلمان زخمی ہو گئے نا، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، کئی سو صحابہ کرام زخمی ہوئے، ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کی مرہم پٹی کرنا۔ پھر سیدہ نے پانی کی مشق، پانی کا کیا کہتے ہیں، چمڑے کا جو برتن تھا وہ اپنی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا، میدان جنگ میں جا کر جب جنگ لگی ہوئی تھی غازیوں کو اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ یہ کہاں سیدہ کی دلیری کی دلیل ہے نا، اور اس بات کی علامت ہے کہ ضرورت کے وقت مسلمان عورت کام کر سکتی ہے، ہر شعبہ میں کام کر سکتی ہے، ضرورت کے وقت ہر شعبہ میں کام کر سکتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عورتیں کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ عمومی طور پر شاید اس پر آج بات بھی کر رہے تھے تھوڑی سی کہ ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، پتہ کیا، جو لوگ مخالف ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں، ان کو مطلب کیا دوسرے کو بدنام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ ہیں بیچارے کیا کہتے ہیں، معذور ہم انہیں کہیں گے، وہ جی اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، جی مسلمان کہتے ہیں، داڑھی والے لوگ کہتے ہیں بچیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کوئی داڑھی اور آپ کو نہیں کہا کہ میری بچی نہ پڑھے۔ اب یقین مانیں، آپ اپنے محلے میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، اپنے قریب کسی بندے سے پوچھیں داڑھی رکھی ہو، جناب آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، نہیں کبھی کوئی نہیں کہنا پڑھاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہماری تو بنیاد ہی تعلیم سے پڑی ہے۔ سیدہ عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے پڑھنا لکھنا سکھایا گیا، سیدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شفا کو کہا کہ انہیں لکھنا پڑھنا آپ سکھلا دے، فلاں چیزیں نے سکھلا دے۔ تو سیدہ جو ہے ان چند صحابیات میں شامل تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ اچھا، اور سیدہ عائشہ کو ایک عجیب کیا کہتے ہیں فضل و کمال حاصل ہے کہ عام عورتوں پر بلکہ چند صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کو چھوڑ کر سیدہ عائشہ کو علمی لحاظ سے سب پر فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها من علما۔ ہم اصحاب محمد کو جب بھی دینی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے کوئی مشکل پیش آتی ہم سیدہ عائشہ کے پاس چلے جاتے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ
جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی ہم سیدہ عائشہ کے پاس چلے جاتے. فرمایا ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ہم وہاں جائیں اور ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا ہو. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. سارے صحابہ کرام مجموعی طور پر عمومی رویہ کیا تھا, جب بھی صحابہ کرام کو دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ پیش آتا یا کوئی بھی معاملہ حل طلب ہوتا, سیدھا سیدہ عائشہ کے دروازے پر جاتے, دروازہ کا کراتے, اما جان یہ دینی مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. سیدہ عائشہ فوراً وہ مسئلہ حل کر دیتی. اچھا, ہشام بن عروہ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کے کیا کہتے ہیں بہنوئی تھے, یہ ان کے کیا کہتے ہیں پوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کانت اعلم الناس بالحدیث واعلم الناس بالقرآن واعلم الناس بالشعر. کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں نا سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سیدہ عائشہ جانتی تھیں. پھر فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ, قرآن کی تفسیر, قرآن کے علوم کو بھی سیدہ عائشہ سب سے زیادہ جانتی تھیں. پھر فرماتے ہیں اعلم الناس بالشعر, یہ سیدہ عائشہ کو ایک خاص کمال حاصل تھا. سیدنا ابو بکر کے بارے میں کیا مشہور تھا, پورے عرب کہتے تھے ابو بکر جس کے نسب کی گواہی دے دے اس کا نسب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. علم الانساب عربوں کا خاص علم تھا اور ابھی تک ہے. علم الانساب عربوں کا خاص علم تھا. نسب کے بارے میں ہمارا نسب بدلا دی. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسے اپنے باپ کا نام بدلایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہمارا بدقسمتی سے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہم اپنی قوم میں بدلا دیتے, اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں. شرعی جائز نہیں ہے. سیدنا ابو بکر کے بارے میں عرب کہتے تھے کہ سیدنا ابو بکر علم الانساب کے اتنے ماہر ہیں جس کے نسب کے بارے میں ابو بکر کہتے ہیں اس کا نسب ٹھیک ہے, اس کا نسب کبھی غلط ہے. چلیں چھوڑیں, آج کی بات کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر کو کس بارے میں کمال حاصل تھا, نسب کے بارے میں. دوسرے الفاظ میں ابو بکر کو وہی مانتا ہے جس کا نسب ٹھیک ہو اور پاک ہو. ابو بکر نسب کے ماہر تھے. تو سیدہ عائشہ اپنے والد سے یہ سارا علم حاصل کیا تھا اور عربی شعر جو تھا اس میں کمال حاصل تھا سیدہ عائشہ کو. عربی جو ادب تھا نا اس میں سیدہ عائشہ کو کمال حاصل تھا. علم الانساب کی سب سے زیادہ عربوں میں ماہرہ تھی. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے خود کہا کہ 9 باتیں ایسی ہیں جس میں مجھے اکیلے فضیلت حاصل ہے, میرے ساتھ اس پر کوئی شامل نہیں. سب سے پہلے کہا کہ کم عمری میں میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور پھر جوانی کے شروع میں میری رخصتی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے میرا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا. پھر آپ نے فرمایا چوتھی بات کہ جس میں مجھے سب سے فضیلت حاصل ہے, ازواج مطہرات میں میرے علاوہ اور کوئی بھی کنواری شامل نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے 5ویں ایسی فضیلت حاصل ہے جو عورتوں مردوں میں کسی اور کو حاصل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر پر بیٹھے ہوتے تھے تو جبرائیل امین وحی لاتے تھے. سبحان اللہ, سیدہ عائشہ کے بستر پر وحی آتی تھی. اور پھر فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ میں محبوب تھی. پھر سیدہ نے فرمایا کہ 7ویں فضیلت ایسی ہے جو میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 18 آیات نازل کیے ہیں. ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, جو سیدہ عائشہ کو برا بھلا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیوں بھلا؟ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. جو سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے گا وہ قرآن کی 18 آیات کا انکار کرنے والا ہوگا, اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کافر
ہو جاتا ہے. جو سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی تہمت لگائے گا، کوئی کسی قسم کی غلط بات کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا. سیدہ فرماتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی. پھر سیدہ فرماتی تھی سبحان اللہ، سیدہ عائشہ کو 2 مرتبہ یہ عذاب حاصل ہے کہ میں نے جبرائیل امین نے وحی لائی تو میں نے 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل امین کو دیکھا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی تھی میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر فرماتی تھی کہ ایک مجھے فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اس وقت آپ کا سر مبارک میری جھولی میں تھا. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پانی پیا وہ بھی عائشہ نے دیا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری مرتبہ مسواک کی نا وہ بھی سیدہ عائشہ نے چبا کر دی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدہ عائشہ کی جھولی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 سال تھا. سیدہ عائشہ سے 2210 احادیث روایت کی. کتنی؟ 2210 احادیث روایت کی گئی. سیدہ عائشہ انتہائی سخی تھی. یہ سخی ہونا نا یہ مسلمانوں کی جو کیا کہتے ہیں نمایاں خصوصیاتوں میں ہے. اللہ نے بار بار قرآن میں سخاوت کا ذکر کیا ہے. رشید میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. کان اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی. سخاوت نا عزت کا بھی باعث ہوتی ہے. سخاوت دنیا میں بھی سب کچھ دیتی ہے اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. سیدہ عائشہ پتہ کیسے سخی تھی؟ کہتے ہیں کہ مدینہ میں 2 عورتیں بہت زیادہ سخی تھی اور دونوں آپس میں بہنیں تھی. سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء. سیدہ اسماء کی بڑی بہن تھی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی. کہتے ہیں مدینہ میں 2 عورتوں کی سخاوت مشہور تھی، سیدہ عائشہ کی اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا دونوں میں پتہ فرق کیا تھا؟ سیدہ عائشہ جمع کرتی بھی خرچ کرتی. سیدہ اسماء کے بارے میں یہ تھا کہ لوگوں کے سے قرضہ لے کر کے مدینہ میں خرچہ کرتی رہتی تھی. اچھا اللہ اکبر. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی نا، جن کو آپ نے ذات اللہ تعالیٰ آپ جب غار ثور میں تھے نا تو سیدہ اسماء تو چھوٹی سی تھی، چھوٹی سی بچی تھی نا. پتہ کیا کرتی 3 دن تک غار میں تھے، روزانہ گھر سے ماں کھانا بنا کر دیتی. سیدہ اسماء کیا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر آتی. ایک دن راستے میں ابو جہل نے روک لیا. کہا لڑکی روز ادھر کیوں جاتی ہو؟ کہا ویسے جاتی ہوں. کیوں جاتی ہوں؟ ہماری بکریاں وہاں چاہ رہی ہوتی. کھانا کیوں لے کر جا رہی ہو؟ اور ہمارے جو نوکر ہے بکریاں چراتے اس کو لے کر جا رہی ہوں. اچھا تو جس کپڑے میں کھانا باندھا ہوا تھا نا وہ کپڑا ابو جہل نے ایسے پھاڑ دیا اور سیدہ اسماء کو منہ پر زور کا تھپڑ مارا. پھر بھی انہوں نے بتایا نہیں. اچھا تمہارا باپ اور محمد کا مجھے نہیں پتا ہے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں. مار کھا نہیں بتایا. اب کیونکہ کپڑا سے پھاڑ دیا تھا تو یہ ربن ایسے باندھا ہوا تھا نا، اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ایسے کمر کے ساتھ باندھا اور دوسرے کے ساتھ کھانا باندھا اوپر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کا چہرہ دیکھا نا تو اس پر کوئی نشان ہے، بچی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چہرہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. جب بکر کے کھانا آپ نے کہا یہ چہرہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھپڑ کھایا وہ چہرہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. رات میں ہنسے آپ نے پاس بٹھایا، پیار کیا. وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی. کہا یہ تو ذات النطاقین ہے، اس نے تو 2 ربن آپس میں باندھی، اتنی پیاری بچی ہے. سیدہ اسماء کے بارے میں آتے اتنی سخی تھی، گھر میں جو کچھ ہوتا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتی. اور سیدہ عائشہ اپنی بڑی بہن سے انہوں نے سخاوت کے گھر سیکھے تھے. سیدہ عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک گھر بیچا 70,000 درہم میں. روزہ تھا، پیسہ لا کر لی. دوپہر کو وہیں بیٹھے بیٹھے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں بانٹ لی، غریبوں کو دے دی. جو نوکرانی تھی باندھی تھی، اس نے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ نے کہا نہیں اللہ دے گا، نہیں اللہ دے گا. ایک مرتبہ مہاجر نے 1 لاکھ درہم بھیجے.
سیدہ نے ایک ہی مجلس میں اصل سے لے کر موت سے پہلے تک 1 لاکھ درہم مدینہ کے غریبوں کو بانٹ دی۔ ایک مطلب نا، سیدہ عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی نا، ایک عورت آئی مانگنے والی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ سیدہ عائشہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس 3 کھجوری تھی۔ گھر میں کتنی کھجوری تھی؟ آپ نے افطاری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ عورت مانگنے کے لیے آئی، 2 بچیاں جس کے ساتھ عورت تھی، تو سیدہ عائشہ نے کیا کیا؟ ساری کھجوریں نکالی، 1 کھجور ایک بچے کو، 1 کھجور ایک بچے کو، 1 کھجور ان کی ماں کو دے دی۔ اب بچوں نے فوراً کھجوریں کھا لی، اللہ اکبر۔ ماں نے ایسے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ میں سے گٹھلی نکالی، ابھی منہ کے پاس ہی تھا تو بچیاں دوڑ کر ایک ماں کو دیکھنے لگیں، تو ماں نے خود کھجور نہیں کھائی، 1 ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، 1 ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سیدہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ ماں اتنی سخی ہوتی ہے، خود بھوک لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے نا، ظاہر ماں تھی بھائی، ابھی منہ کے پاس لے کر گئی، بچیاں دوڑتی ہوئی، 1 ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، 1 ٹکڑا دوسری بچی کو۔ سیدہ پر بڑا اثر ہوا، یا رسول اللہ ایسے واقع ہو، تو آپ نے کہا عائشہ ماں واقعی مہربان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے بھی زیادہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سیدہ کی سخاوت تھی۔ سیدہ عائشہ کی وفات سیدنا معاویہ کے زمانے میں 67 سال کی عمر میں ہوئی، 58 ہجری 17 رمضان المبارک 13 جون 678 عیسوی وتر کی نماز آپ پڑھ کر فارغ ہوئی تو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی مجھے رات کو ہی دفن کیا جائے، اللہ اکبر، تاکہ کسی کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کیسی تھی اور کیسی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہم نے بڑی عید کے بعد سلسلہ شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن حضرات کے رشتے تھے، جن خواتین کے رشتے بیان کرنے، اللہ کی توفیق سے، آپ کی دعا کی فضل سے۔ یہ دیکھیں میرے لیے شرف کی بات ہے بھائی، عزت کی بات ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی چیزیں منسوب ہیں، چاہے افراد میں سے چاہے چیزوں میں سے، ان کا ذکر کرنا یہ ہمارا ایمان بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی رشتہدار تھے، آپ کے سامنے ہم نے بڑی عید کے بعد سے لے کر آج تک بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ کو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے، آپ سے گزارش آپ تھوڑا جلدی آ جایا کریں۔ بات عموماً جب ہم بیان کر چکے لوگ پوچھتے کہ اچھا وہ آپ سب قرآن مسئلہ کیا ہے، اگر آپ جہاں آئیں گے نا آپ سن لیں گے نا، تو عموماً طور پر رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے اگلے 2 یا 3 جمعے زکوٰۃ کے جو مسائل جو عمومی طور پر ہمیں پیش آتے ہیں، سارے کے سارے ہمیں بیان